تو میں سمجھتا ہوں سٹارز آف لیا جو ہیں، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کا حوصلہ بلند کریں گے جو کہ یہاں کام کر رہے ہیں اور انہیں کوئی اکنالج نہیں کرتا ہے۔ ان میں ہر فیلڈ میں لوگوں کو جانا چاہیے، تو لہٰذا میں نے لوگوں کے لیے اگزامپل سیٹ کیا ہے کہ ڈاکٹرز کے علاوہ بھی فیلڈ بچے کو تیار کریں، اس کے اندر ڈاکٹر ہوگا تو وہ ڈاکٹر بن جائے گا، بچے کے اندر اللہ نے کوئی چیز جو رکھی ہے اسی کو باہر آنا چاہیے۔ بیج اگر آم کا ہے تو اس میں سے آم نکلنا چاہیے نا۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ ماشاء اللہ۔ سر بچپن کیسا رہا؟ بچپن جو ہے وہ عموماً جیسا ہوتا ہے سب کا، اس میں ظاہر ہے بچپن میں شرارتیں ہوتی ہیں اور خواب ہوتے ہیں۔ کیا خواب تھے سر؟ بچپن سے بس دیکھا تھا رشتہ داروں میں کہ کچھ امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ گھروں میں مسائل تھے اور کچھ میں نہیں تھے، تو میری خواہش تھی کہ زندگی کے مسائل کو حل کیا جائے، ایسا گھر ہو، بندے کی ایسی لائف ہو جہاں پہ بنیادی مسائل نہ ہوں۔ یہ بچپن سے ایک شوق تھا مسائل کو حل کرنے کا۔ تو کس حد تک کامیاب ہوئے؟ اللہ کا شکر ہے، زندگی میں اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جو خواہشات تھیں اللہ تعالیٰ نے ساری پوری کی ہیں۔ سر اپنے آپ کو مصروفیات سے الگ کیسے کرتے ہیں؟ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ تمام ٹائم جو ہے میں مصروف رہوں، چاہے وہ معلومات لینے کا عمل ہے تو دماغ کو سوئے ہوئے بھی مصروف ہونا چاہیے میں کہتا ہوں، اور میں عموماً کہتا ہوں کہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے تو ہمیں یہاں سونا نہیں چاہیے، زیادہ سے زیادہ ٹائم ہم دنیا کو دیکھ لیں، دوبارہ آنا نہیں، جب یہاں سے گئے تو واپس لوٹ کے نہیں آنا، تو لہذا یہاں سونا، پھر اگر لوگ ایک 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے سوتے ہیں، 12 گھنٹے جاگتے ہیں، تو اگر میری 60 سال عمر ہے، میں نے 30 سال عمر گزارنی ہے، جی سر، تو لہذا میں کہتا ہوں میں 60 سال ہی گزاروں، تو میں سوؤں نہ، میں بڑی لیٹ سوتا ہوں اور صبح ارلی اٹھ جاتا ہوں۔ لیکن سائنس کا رول تو یہ نہیں ہے سر۔ دن میں کچھ بندہ اس میں سے یعنی آپ بریکس کر لیں، میری عادت ہے کہ میں دوپہر کو کم از کم 2 سے 3 ضرور کیلولا کرتا ہوں کھانے کے بعد، یا 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ، تو وہ بریک ہے، 7 گھنٹے آپ نے کام کیا، 2 گھنٹے ریسٹ کر لیا، پھر آپ نے 7 گھنٹے کام کیا، 4 گھنٹے ریسٹ کر لیا، تو اوور آل اتنا ہو ہی جاتا ہے ریسٹ۔ ماشاء اللہ سر۔ تو ایجوکیشن فیلڈ کا انتخاب کیوں کیا؟ ایجوکیشن فیلڈ عموماً لوگ آج کل جو تعلیم میں آتے ہیں وہ بائی چانس آتے ہیں، بائی چوائس نہیں آتے جو اساتذہ ہیں، لیکن الحمدللہ میں نے یہ فیلڈ جو ہے وہ بائی چوائس میں نے لیا ہے۔ میری پہلے جاب جو ہے وہ میں لوکل گورنمنٹ میں اسسٹنٹ پروجیکٹ مینیجر ہوا تھا، تو وہ میں نے 1 سال جاب کی، تو مجھے وہاں مزہ نہیں آیا کہ وہاں پہ آدمی جو ہے وہ سیکھنے کا عمل نہیں ہے، تو میں دیکھتا تھا سامنے بچے اسکول جا رہے ہوتے، تو میری خواہش تھی کہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا شروع سے، تو اس لیے میں نے پھر یہ تعلیمی، تاکہ پڑھنے اور پڑھانے سے بندے کو اٹیچ ہونا چاہیے۔ سر کتنے عرصے سے آپ تعلیم سے منسلک ہیں؟ تعلیم سے منسلک لینے کا عمل تو ظاہر ہے بچہ جب 5 سال کا ہوتا ہے سکول جاتا ہے، تو پہلے 16 سال تعلیم حاصل کی ہے، اور میری فرسٹ پوسٹنگ جو ہے DPS اسکول لیا میں ایز سائنس ٹیچر جو ہے 89 کی ہے، تو 11 اور 20 31 سال ہو گئے مجھے تعلیم دیتے ہوئے۔ سر ایز اے پروفیسر آپ نے ریٹائرمنٹ ٹائم سے پہلے کیوں لی؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی میں جب 2016 میں گورنمنٹ کالج چوبارہ میں انچارج پرنسپل تھا، تو اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں کہ ایک تو مسز میری جو ہے وہ صبح کے ٹائم یہ ادارہ رن کر رہی تھی 2001 سے، جب میری شادی ہوئی تو میں شام کو اکیڈمی تھی میرے پاس، تو وہ صبح کو بلڈنگ خالی ہوتی تھی، زکریہ اکیڈمی تھی پہلے 1997 میں، تو پھر 2001 میں شادی ہوئی، تو مسز کو میں نے کہا، وہ ایم اے انگلش تھی، میں نے کہا آپ نے جاب نہیں کرنی، آپ اپنا ادارہ جو ہے وہ اچھا سا ادارہ بنائیں، تو بھائی چھوٹا بھی اور مسز وہ چلا رہے تھے، تو 2016 تک یہ ادارہ بہت بڑا ماشاءاللہ ترقی کر گیا، تو مسز بھی اکیلے اسے سنبھالنے میں انہیں مشکل آ رہی تھی، اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سیکٹر میں رہتے ہوئے وہاں پہ جو ریسیپی ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے اور عمل ہم نے رزلٹ دینا ہوتا ہے، تو میں یہ چاہتا تھا کہ میں جہاں کام کروں میری اپنا طریقہ کار ہو، تو گورنمنٹ میں آپ کو اتنی آزادی نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز ارینج کر سکیں، تو اپنی مرضی کے کام کے لیے جو میرا ایک خواب تھا، میں نے کہا میں اپنا انڈیپینڈنٹ ادارے میں جا کے کام کروں گا۔ سر آپ کا پرسنل انٹرسٹ کس میں ہے؟ اب تو میرا وہ ظاہر ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کی انٹرسٹ چینج ہوتی رہتی ہیں، جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، پھر آپ نوجوان ہوتے ہیں، پھر ایسا بندہ بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے، تو ترجیحات انٹرسٹ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ آج کل میری جو انٹرسٹ ہے وہ ہے فرد جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ، کہ ہم افراد کو تیار کریں، کیونکہ آپ نے سنا ہے افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، بالکل سر۔ تو بینگ ٹیچر میں سمجھتا ہوں میری انٹرسٹ، میری ڈیوٹی
یہ ہے کہ میں ایسے افراد تیار کر سکوں جس سے ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا سکے اور ہمارا ملک جو ہے وہ مسائل سے نکل سکے. سر ماشاء اللہ سے آپ میڈیکل اسٹوڈنٹس کی تیاری کرواتے ہیں, انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کی تیاری کرواتے ہیں. جی. کتنے آپ اسٹوڈنٹس کو کامیاب کروا سکے ہیں؟ وہ الحمدللہ میں نے 1998 میں پہلا اینٹی ٹیسٹ ہوا تھا پنجاب میں, جب اس سے پہلے اینٹی ٹیسٹ نہیں تھا. تو اس سال ہی میں نے اینٹی ٹیسٹ لیا میں خود ہی بغیر کسی گائیڈ لائن کے سٹارٹ کیا, اور اس میں ڈاکٹر عاصم ایرانی چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, یہ ہماری پہلے اینٹی ٹیسٹ کی کلاس ہے. ڈاکٹر نجمہ بطول ہیں اسپیشلسٹ, ڈاکٹر عثمان بشیر ریڈیالوجسٹ ہیں, ڈاکٹر حسن رؤوف ہیں. یہ آپ کے اسٹوڈنٹس میں؟ جی, یہ زکریہ سے انہوں نے اینٹی ٹیسٹ کیا تھا. تو الحمدللہ پھر سٹارٹ میں ظاہر تعداد کم تھی, لیکن اگر آپ کاؤنٹ کر لیں کہ شروع میں اگر 4-5 ہر سال ان کے 40 تک پر ایئر بھی اسٹوڈنٹ آؤٹ ہوئے ڈاکٹرس. باقی فیلڈ میں تو بہت سارے گئے ہیں, تو ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ پر ایئر نکال سکتے ہیں ایوریج اس کی جو ہے. تو پھر سر آپ اپنے بچوں کے بارے میں ہمیں بتائیں. جی, میرے 4 بچے ہیں. پہلے بیٹی ہے رشان گل, پھر بیٹا شاہزیب گل ہے, اس کے بعد بیٹی اخلاص گل ہے, اور پھر بیٹا عبداللہ گل ہے. 4 بچے ہیں. سر وہ کیا کرتے ہیں؟ بیٹی رشان گل جو ہے وہ آج کل BS اکنامکس کر رہی ہے کنیڈ کالج لاہور میں, اور پچھلے سال انہوں نے DG خان بورڈ میں جنرل سائنس گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی. بیٹا شاہزیب گل سیکنڈ ایئر میں ہے, وہ اس نے اسلامی اختیاری رکھی ہوئی ہے, اکنامکس کمپیوٹر مضمون اس نے رکھے ہوئے ہیں. بیٹی ہاں جی, اور بیٹی نے بھی کمپیوٹر پڑھا تھا, اکنامکس پڑھی تھی. اب بیٹے نے بھی اکنامکس کمپیوٹر اور اسلامی اختیاری. سر آپ تعلیم تو دیتے ہیں میڈیکل کی, آپ خود بھی سائنس کے ہیں فیلڈ کے, اور آپ اپنے بچوں کو آرٹس کروا رہے ہیں. بس اس میں دیکھیں وہ تو لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, میں جو کام کر رہا ہوں لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق میں نے چلنا ہوتا ہے. لیکن اپنے بچوں کے لیے تو ظاہر ہے میں اوروں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ جس سے بھی پوچھیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر بننا ہے. تو سارے لوگ ہی ڈاکٹر نہیں بننا, مختلف فیلڈز ہیں, ان میں ہر فیلڈ میں لوگوں کو جانا چاہیے. تو لہٰذا میں نے لوگوں کے لیے ایگزامپل سیٹ کیا ہے کہ ڈاکٹرز کے علاوہ بھی فیلڈ ہیں. ڈاکٹر اچھا فیلڈ ہے لیکن سب کو نہیں جانا چاہیے, اس پہ پریشر اتنا ہو رہا ہے, میرٹ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, لوگ اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں, پھر ناکام ہو جاتے ہیں, بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا میں نے کہا کہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے, اور میدان میں بھی بچوں کو جانا چاہیے. سر اینٹی ٹیسٹ سسٹم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں جی, بیسیکلی اینٹی ٹیسٹ جو ہے یہ سٹارٹ کیا تھا جب بورڈ کے ایگزام میں کرپشن ہوتی تھی, کچھ نمبروں میں اضافہ کر دیا جاتا تھا, سینٹر بک جایا کرتے تھے. تو اس کو روکنے کے لیے یہ اینٹی ٹیسٹ شروع کیا گیا تھا. لیکن آج کل پھر آپ نے دیکھا پچھلے 4-5 سال پہلے اینٹی ٹیسٹ کا پیپر لیک ہونا شروع ہو گیا. یعنی اب بورڈز کے ایگزام میں نقل اتنی نہیں ہوتی, سینٹر نہیں بکتے, وہاں نقل کو کنٹرول کر لیا گیا. لیکن اینٹی ٹیسٹ کا پیپر لیک ہوتا ہے, اور اینٹی ٹیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہونا چاہیے, لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. اس کو بغیر اسٹڈی امپلیمنٹ کیا گیا ہے کہ مثلاً اینٹی ٹیسٹ جو ہے اس کو نمبر, اس کا ویٹیج کم کیا جانا چاہیے. پہلے داخلے میں 50% اینٹی ٹیسٹ کو لیا جاتا ہے, اس کو 30% کر دینا چاہیے, کم کر دینا چاہیے. اور فرسٹ ایئر کا اینٹی ٹیسٹ علیحدہ ہونا چاہیے, سیکنڈ ایئر کا. اس طرح اس میں اگر تھوڑی سی تبدیلی کی جائے. یہ ضروری اس لیے ہے کہ بورڈ کی مارکنگ میں اردو اور انگلش کی مارکنگ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہو پاتی اس میں, کیونکہ ٹیچر ایک جیسا, ان کے پاس کوئی ایسا ترازو نہیں ہے کہ سارے بچوں کو برابر نمبر دیں. تو وہاں اگر بچوں کو زیادہ یا کم نمبر ملتے ہیں تو اینٹی ٹیسٹ کیونکہ آبجیکٹیو ٹائپ ہوتا ہے تو یہاں مارکنگ سیم ہو جاتی ہے, تو اس سے ان کی کمپنسیشن ہوتا ہے. بچے کو اگر وہاں مارکنگ صحیح نہیں تو یہاں مارکنگ صحیح ہوتا ہے. تو ہونا چاہیے لیکن تھوڑی تبدیلی کے ساتھ. سر تعلیم کے بیسک مقاصد کیا ہیں؟ ہاں جی, دیکھیں تعلیم کا مقصد جو ہے بڑے افسوس کی بات ہے, وہ ہمارے بہت سے جو ہم لوگ ہیں والدین یا اساتذہ وہ بھی بھول چکے ہیں. فی الحال تعلیم جب والدین ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے, ہمارا بچہ انجینئر بن جائے, ہمارا بچہ کوئی اچھی جاب لے لے. تو بچے کو کہتے ہیں پڑھ کے اپنی زندگی بنائیں. حالانکہ دیکھیں اسکول کے باہر لکھا ہوتا ہے انٹر ٹو لرن اینڈ لیو ٹو سرو, ناٹ ارن, لیو ٹو سرو. تو والدین سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بچے کو کہیں تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خود کو اچھا بنا کے دوسروں کو فائدہ دینا. تو یہ تعلیم کا مقصد ہے کہ یعنی پہلے بچہ اچھا بنے, پہلے فرد اچھا بنے. جب ہم تیار نہیں ہوں گے, فرد تیار نہیں ہوں گے, وہ کیا کسی کے کام آئیں گے. تو لہذا تعلیم کا مقصد ہے فرد کو تیار کرنا تاکہ وہ اس دنیا میں بھی اچھی زندگی گزار سکے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. تو یہ ہم نہیں لے رہے, ہم تعلیم کو لے رہے ہیں نوکری کے لیے. تو یہ مقصد جو ہے نا, یہ اس کو تھوڑا سا میری ریکویسٹ ہے اساتذہ سے بھی, والدین سے بھی, کہ تعلیم یہ نہ بچے کو کہیں جی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے.
بچے کو تیار کریں, اس کے اندر ڈاکٹر ہوگا تو وہ ڈاکٹر بن جائے گا, بچے کے اندر اللہ نے کوئی چیز جو رکھی ہے اسی کو باہر آنا چاہیے. بیج اگر آم کا ہے تو اس میں سے آم نکلنا چاہیے نا, ہم اس میں سے امرود نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سر آج کل کے اساتذہ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بس اب تو جو میجورٹی جو تعلیم کے اندر اساتذہ ہیں وہ ملازم کے طور پر ہیں, محکمہ تعلیم کے ملازم ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اپنے شوق سے, آپ دیکھیں کیا سوسائٹی میں کتنے والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ استاد بنے, کوئی بھی نہیں. آپ کسی بچے کا انٹرویو کر لیں, آپ اس بچے سے پوچھیں بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے, تو وہ کہیں گے میں ڈاکٹر بنوں گا, میں انجینئر بنوں گا, میں آرمی آفیسر بنوں گا. میں نے نہیں سنا کہ کسی کے بچے کو یہ فیڈ کیا جا رہا ہو کہ آپ ٹیچر بنیں. تو لہٰذا استاد کہاں سے آئے گا جب ڈیمانڈ ہی نہیں ہے؟ تو اس وقت ٹیچرز بہت کم ہیں اور زیادہ تر ملازم ہیں. آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں انجینئرس کو, ڈی فارمیسی کو, ایم بی اے کو, ان ساروں کو پرائمری اسکول میں ٹیچر لگا دیا. تو انہوں نے اپنے بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے وہ ٹیچر بنے نا, کہ ان کا شوق تو نہیں تھا کہ ہم نے ٹیچر بننا ہے. تو لہٰذا میری ایک گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ وہ محکمہ تعلیم کو بھی سی ایس ایس کے تھرو اس میں انڈکشن کریں, تاکہ سی ایس ایس کے ذریعے جیسے ہم سینٹرل سپیریئر سروسز ہے تو اس کو بھی سپیریئر سروس میں شامل کیا جائے. جو سی ایس ایس کا ایگزام کریں انہیں استاد لگایا جائے. اس کو فرسٹ پرائرٹی لوگوں کی ہونی چاہیے کہ ہم نے ٹیچر بننا ہے, تو تبھی وہ ٹیچر بہتر ہو سکتے ہیں. سر پاکستان کے سیاسی نظام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سیاسی نظام جو ہے یہ بیسیکلی یہ ورک کرتا ہے لائک برین آف باڈی. جو ہمارے جسم میں دماغ کا کام ہے, کسی ملک کو چلانے کے لیے سیاسی نظام جو ہے وہ برین کی طرح ہے. تو اگر آپ کا برین ٹھیک ہوگا تو باقی باڈی صحیح کام کرے گی. تو پہلے تو میری سیاست میں کوئی انٹرسٹ ایسی نہیں تھی, لیکن اب جب ہم مسائل کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو سماج ہے, میرے پاس والدین آتے ہیں بے شمار, جب میں انہیں سنتا ہوں کسی کے فنانشیل پرابلم ہے, کسی کے بچے کا پرابلم ہے, روزگار کا, شادی کا مسئلہ ہے, اور وہ میں انہیں پوچھتا ہوں بھی آپ نے جنہیں ووٹ دیا تھا آپ ان کے پاس نہیں جاتے؟ تو وہ نہیں جاتے. تو میری یہ خواہش ہے کہ میں کچھ کام جو ہے سماج کے لیے کر سکوں, اس کو چاہے آپ سیاست کہہ لیں چاہے سماج کی ترقی کہہ لیں. تو اس حد تک میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ مجھے یا میرے جیسے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آئیں. سیاست میں لوگ عام طور پر کوئی اپنے بچے کو یہ خواب نہیں دکھاتا کہ میں بڑا ہو کے میں نے سیاست میں آنا ہے, اس فیلڈ کو چھوڑا ہوا ہے. تو جب اس فیلڈ کو چھوڑا ہوا ظاہر ہے وہاں بھی بائی چانس لوگ آ رہے ہیں, کوئی اچانک الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ ایم این ایم پی بن جاتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ شروع سے کوئی تربیت ہو. تو ایک تو ہم نے افراد کو, میری خواہش ہے مجھے بھی تربیت ملنی چاہیے کہ ہم نے ووٹ کیسے کاسٹ کرنا ہے, اور ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد ہم نے ان سے اپنے نمائندوں سے کام کیسے لینا ہے, اور ہمارے نمائندے جو ہیں وہ بھی مسائل کو کیسے حل کریں. تو یہ سیاسی نظام پہ بالکل کوئی کام نہیں ہو رہا, اس کو بس تکے پہ ہم لوگ آ رہے ہیں اور کام چاہ رہے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں ملک کا نظام کس طرح سے. سر اس وقت لاسٹ الیکشن تک آپ کسی پارٹی کو سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں؟ نہیں, میں ویسے بھی ابھی کسی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے پروگرام میں نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ساری پارٹیوں میں ابھی تک ٹرینڈ نہیں ہے. ہاں البتہ ایک پارٹی جو ہے جماعت اسلامی جو ہے اس میں باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں, تو وہ نظام ان کا تھوڑا سا اس لحاظ سے بہتر ہے کہ وہاں بندہ جو ہے وہ ڈائریکٹ ان نہیں ہوتا, وہ پہلے ایک خاص لیول سے کام کرتا ہوا آتا ہے اور پھر اس کو کسی عہدے کے لیے دیا جاتا ہے. تو باقی پارٹیز جو ہیں ان کے اندر الیکشن کا نظام نہیں ہے, انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہے. تو لہٰذا میری خواہش ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہو وہ اپنے کو بہتر کرے, اس کے افراد بہتر ہوں اور اس کا نظام بہتر ہو پارٹی کا. سر آج کل آپ شعبہ صحافت سے بھی منسلک ہو رہے ہیں, جی اس کے بارے میں بھی. کیونکہ دیکھیں میڈیا جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اہم ٹول ہے. جی سر. تو اس کا جو کام ہے میڈیا کے ذریعے سے آپ لوگوں کے مسائل اجاگر کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی لوگ جو لیا میں جب فرسٹ ون ایف ایم ریڈیو آیا تو میں نے انہیں کہا میں آپ کے ساتھ ہوں. کوئی بھی اخبار والے ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ نے کیونکہ سماج کی نمائندگی کرنی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کچھ اس میں ہر شعبے کی طرح کچھ لوگ معیاری کام نہیں کر رہے ہوتے. تو پڑھے لکھے لوگ ادھر آئیں گے تو کچھ معیاری کام ہوگا. پہلے ہمارے لیے میں بہت اچھے اچھے لوگ موجود ہیں جو اخبار نکال رہے ہیں. تو ابھی میں نے پہلے لیا ٹوڈے کے ساتھ مل کر 1 سال کام کیا, محسن عدیل کے ساتھ, اور آج کل جو ہے میں نے پہلا جو تعلیمی اخبار ہے ایجوکیشن گائیڈ کے نام سے وہ میں نے شروع کیا ہوا ہے, اور اس میں ہم انٹرویو کر رہے ہیں تعلیم کے ریلیٹڈ لوگوں کے
کیونکہ بیسیکلی گراس روٹ لیول پر جو لوگ تعلیم سے وابستہ ہیں ان سے انٹرویو نہیں لیے جاتے. ٹی وی پر اسلام آباد یا لاہور میں انٹرویو لیے جاتے ہیں. تو میں نے ایک سیریز شروع کی ہے ابھی لیا کالج کے جتنے پرنسپلز ہیں کالجز کے, اور پی ٹی سی ٹیچر کو میں نے انٹرویو کیے ہیں, سی او صاحب کا انٹرویو کیا ہے. تو میری خواہش ہے کہ دینی مدرسہ جو چل رہے ہیں, ٹیکنیکل کالج ہیں, ان تمام لوگوں کے انٹرویوز جو ہے میں اس میں ایجوکیشن گائیڈ میں شامل کر رہا ہوں. تو اس اخبار کو ہم نے اس کا ملتان میں بھی دفتر شروع کیا ایجوکیشن گائیڈ کا. تو اس مسئلہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم تعلیمی مسائل کو حل کرنے میں کوشش کر سکیں. سر اپنے اسٹوڈنٹس کے نام کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ بس میں اسٹوڈنٹس کو ایک ہی بات کہوں گا, نوجوان کو, کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. زندگی میں جب بھی آپ کو مسائل آئیں گے تو آپ نکھر کر آگے آئیں گے. آپ نے مسئلہ بنانے ہیں تو آپ ایکسرسائز کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ عموماً کیا ہوتا ہے, جب کوئی مسئلہ آتا ہے ہم ڈر جاتے ہیں اور ہم قسمت کا شکوہ شروع کرتے ہیں کہ میری قسمت خراب ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کو چیلنج دے رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس چیلنج کو حل کر لیں گے تو آپ اگلے لیول پر جائیں گے. تو لہذا زندگی میں مسائل آئیں گے, ہمیں مسائل حل کرنے کی صلاحیت حاصل کرنی چاہیے. اسٹوڈنٹ صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اس تعلیم کو اپلائی نہیں کر رہے. تو میری یہ خواہش ہے کہ ہم تعلیم جو حاصل کرتے ہیں, جو علم حاصل کرتے ہیں, اس کو اپلائی کرنے کا ہمیں طریقہ سیکھنا چاہیے, جسے ہم آج کل کہہ سکتے ہیں سکلز. جی سر, تعلیم و تربیت کا تعلیم جو ہے علم ہے اور تربیت اس کو اپلائی کرنا ہے. تو میں نوجوانوں کو کہوں گا وہ کوشش کریں, جو پڑھیں, نماز پڑھیں, اس کا ترجمہ آتا ہو, قرآن پڑھیں, اسے سمجھیں, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. تو جو بھی علم ہے, ہمارے ملک میں سائنس جو ہے نمبروں کے لیے حاصل کی جا رہی ہے, وہ سائنس پریکٹیکل نہیں کیے جا رہے. تو ہم لوگ کوئی نئی چیزیں ایجاد نہیں کر رہے. تو ہمیں صاحب ایجاد بننا ہے. تو میری خواہش ہے کہ میرے بچے علم کو اپلائی کریں اور صاحب ایجاد ہو. لیا کے لیے آپ کا مشن؟ بس لیا میں ظاہر ہے تعلیم سے ریلیٹڈ ہیں. تو تعلیم کا مقصد افراد کی تیاری ہے. تو اب الحمدللہ میرے پاس پرائمری سے بچے پڑھ رہے ہیں, پہلی کلاس سے, اور ابھی 4 سال پہلے یہاں پہ میں نے ایف جی کے کالج شروع کیا ہے جو کہ BZU سے ایفیلیٹڈ ہے. تو بچوں کو اب پورے یعنی 16 سالہ تعلیم جو ہے وہ دینے میں میں انوالو ہوں. پری اسکول سے 16 سال 6 ایئر ایجوکیشن موجود ہے. ایف جی کے میں ہمارے پاس فزکس, کیمسٹری, باٹنی, زوالوجی, میتھ, انگلش, اردو, ان 7 سبجیکٹ میں ہم BSc کا جو ہے نا وہ ڈگری دے رہے ہیں BZU سے. اور سر میڈیکل کا کوئی پروگرام آپ لانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ؟ آپ کیا کوئی کوشاں ہیں آپ اس دیکھیں ضرورت ہے جی میڈیکل کی, تو کیونکہ بہت سے بچے میڈیکل کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور لیا میں ابھی تک کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے. تو یا تو میری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ یہاں میڈیکل کالج لایا جائے, یہاں کے سیاسی نمائندوں سے گزارش ہے, یا میری خواہش ہے آج کل کہ کوئی ایسا پرائیویٹ ہم اپنی کوشش سے, جیسے شوکت خانم ٹرسٹ بنایا گیا, ہاسپٹل بنایا گیا اپنی مدد آپ کے تحت, ایسے ہی ہم لیا کے لوگ مل کر جو ہے نا کوئی میڈیکل کالج بنا لیں اپنی کوشش سے. تو وہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا کوئی طریقہ کار میں اس پہ اسٹڈی کر رہا ہوں کہ ہم کامیاب کریں. جی سر رٹا سسٹم کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ہاں جی, رٹا سسٹم جو دیکھیں ایگزامینیشن سسٹم جو ہے جی سر, وہ ڈٹرمن کرتا ہے, تعین کرتا ہے ایجوکیشن سسٹم کی نیچر کو. جی سر, تو ہمیں پہلے اپنے امتحانی نظام جو ہے اسے تبدیل کرنا چاہیے. اس میں جو ہمارا پیپر کا طریقہ کار ہے وہ اس طرح کا ہو کہ بچے سوچ کے جواب دیں. جو او لیول ایگزام ہوتے ہیں, میں نے اپنے بچوں کو او لیول بھی کروایا اور پاکستانی بھی کروایا, بھیا کو 2 امتحان دلوائے ہیں. تو اس میں نے بیٹی سے پوچھا آپ نے کیا فرق محسوس کیا, آپ نے میٹرک او لیول سے کیا برٹش سے اور پاکستان سے. تو اس نے بتایا کہ جو وہاں کا پیپر ہوتا تھا کویسچن پیپر او لیول کا, اس میں رٹا نہیں تھا, ہمیں سوچ کے جواب دینا پڑتا تھا, تھوڑا لکھنا پڑتا تھا, اور یہاں زیادہ لکھنا پڑتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے لکھنا پڑتا ہے. تو لہذا امتحانی نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور اسٹوڈنٹس کیسے اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ تھا نہیں, اسٹوڈنٹس تو اس میں نہیں, وہ تو آپ نظام امتحان کو جب تبدیل کریں گے تو آٹومیٹک وہ تبدیل ہو جائیں گے. اسٹوڈنٹ کچھ نہیں کر سکتے, نظام امتحان تبدیل ہوگا تو بچہ تبدیل ہوگا آٹومیٹک. اور سر آپ نے جیسا کہ بتایا کہ آپ کے پاس پری اسکول سے لے کر 16 ایئر ایجوکیشن تک تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے آپ کے اداروں میں. جی تو کوئی ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں پہ کوئی پیکیجز ہیں جی غریب بچوں کے لیے؟ دیکھیں میں خود ایک غریب طالب علم تھا. میں جب پڑھتا تھا تو میرے پاس کتاب خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے. تو لہٰذا میری کوشش ہے کہ اب کوئی بچہ تعلیم سے پیسے نہ ہونے سے محروم نہ رہ جائے. تو اگر کوئی بچہ محروم ہے تو گل محمد وہیں کھڑا ہوا ہے,
تو میں سمجھتا ہوں گلمم نے ترقی نہیں کی، جو میرے مسائل تھے وہ آج بھی موجود ہیں. لہذا ہم نے اپنے ادارے میں ہمارے اسکول کی فیس تو ویسے ہم نے اپنے جو ہمارے دوسرے اداروں کا مقابلے کم ہے، یعنی میٹرک تک ہماری فیس لیا میں بہت مناسب ہے اور بہت درمیانی ہے. لیکن کالج لیول پر پھر ہم نے بچوں کے لیے اسکالرشپ رکھے ہوئے ہیں کہ 95%، 90%، 85%، ٹیچرز سن مختلف جو ہیں، اور اس میں پھر کوئی بھی بندہ ریکویسٹ بچہ کرتا ہے. لیکن یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ والدین دیکھتے ہیں فلاں بچہ اتنی فیس دے رہا ہے تو ہمیں بھی اتنی، جو لوگ ڈیزرونگ نہیں ہیں وہ بہت بڑا بیریئر ہیں ان بچوں کے لیے جو ڈیزرونگ ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے لیا کے والدین سے کہ آپ یوں نہ دیکھا کریں کہ کون سا بچہ کتنی فیس دے رہا ہے، تو وہ اس بچے کا ایک پردہ ہوتا ہے، اسے رہنے دیا کریں. آپ اگر استطاعت رکھتے ہیں تو آپ کو دینی چاہیے. ماشاءاللہ سر. سر ہماری ٹیم اسٹارز آف لیا کے بارے میں کوئی میسج ریکارڈ کروانا چاہیے؟ جی، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. تو آپ جیسے نوجوان جو ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ بغیر کسی ذاتی فائدے کے کہ جس کا فوری فائدہ آپ کو نہیں ہے، ہمارے جو سوسائٹی ہے یہ تھینک لیس سوسائٹی ہے. یہاں لوگوں کے کام کو ایکنالج نہیں کیا جاتا. تو میں سمجھتا ہوں اسٹارز آف لیا جو ہیں، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کا حوصلہ بلند کریں گے جو کہ یہاں کام کر رہے ہیں اور انہیں کوئی ایکنالج نہیں کرتا. تو میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کے لیے مزید استقامت دے، آپ یہ کرتے رہیں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ جڑے رہیں. بہت شکریہ سر آپ نے. شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.